السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عثمان اور میرے ساتھ اسار رانا صاحب موجود ہیں۔ سر، پہلے تو کہا گیا کہ جی خبر نہیں چلانی، پھر کہا گیا کہ نام نہیں لینا، عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، پھر کہا گیا کہ آپ نے قاسم کا ابا نہیں کہنا، پھر کہا گیا کہ آپ نے بانی تحریک انصاف بھی نہیں کہنا۔ اچھا، اب یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ سروے جاری کر رہے ہیں میڈیا، وہ بھی جاری نہیں کرنا، تو پھر میڈیا کیا کرے؟ گھروں میں چلا جائے، تالے لگا دیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے نا پاگل ہو گئی ہے، اور جو ان کے وزراء ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے جو بیانات ہیں ان سے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ انہیں ابھی علاج کی ضرورت اچھا، ایک بات بتائیں ذرا، آپ آج ہی زیادہ معصوم ہوئے کہ پہلے سے زیادہ معصوم ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نگران حکومت، تو یہ نگرانوں کا فیصلہ ہے؟ نگرانوں کے اوپر بھی تو نگران ہوتے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو بیٹھا ہے وہی ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ ہاں جی۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو خیر پہلے دن سے ہی مسلم لیگ نون کا ایک سیل تھا، اور وہ اسی طرح کام کر رہا تھا، اور اب انہوں نے ثابت بھی کر تو دیا۔ عمران خان صاحب نے 3 سال بڑا رولا ڈالا تھا، اس کو پھر چینج نہیں کر سکے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ عمران خان نے تو 4 سال بڑا زور لگایا کہ انہیں سزائے بھی ہو جائے گی، تو نہیں ہو سکتی۔ کون انہیں پروٹیکٹ کرتا رہا؟ عدالت، کون سی عدالتیں تھیں جو انہیں پروٹیکٹ کرتی رہی؟ کیوں نہیں ان پہ فرد جرم لگنے کے بعد کیسز سننے گئے؟ تو یہ سارا کچھ بڑا یہ سب بولتے کچھ نہ پھول والی بات ہے۔ اچھا، آج سماعت جاری ہے تایاد نااہلی کے حوالے سے، تو اب اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے 4 تاریخ کو دوبارہ ہیرنگ ہے کیس کی، تو کیا اس کا فائدہ صرف نواز شریف کو ہوگا یا عمران خان صاحب کو بھی فائدہ ہوگا؟ نہ ہے تو وہ بھی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے عمران خان کو نہیں ہوگا۔ یہاں پہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے عمران خان کی سیاست میں واپسی کا امکان پیدا ہو نہیں سکتا، اور یہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے سجنا ہے محفل ایسا تیرے لیے سجائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ محفلیں ان کے لیے سجائی جا رہی ہیں، اور یہی عدلیہ کا شرمناک چہرہ ہے ہمارا۔ 75 سال سے یہ مکروہ چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ ہمیشہ طاقتور کے سامنے جھک جاتی ہے، اور نظریہ ضرورت کے تحت ہر وہ فیصلہ کرتی ہے جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ابھی وہ یہی کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جتنا مرضی ڈکٹیٹرز کو گالیاں دے دیں، ضیاء الحق کو برا بھلا کہہ لیں، لیکن ضیاء الحق ہی زندہ رہے گا، بھٹو نہیں زندہ۔ تو اس کی باقیات اتنی تگڑی ہیں، اس کی کنٹینیوٹی اتنی مضبوط ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر 2002 میں قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے، تو کیا انہوں نے پھر سرنڈر کیا ہے حکومتوں کے آگے، یا قانون میں سکم ہے؟ قائد اعظم تو پہلے ہی دن سرنڈر تھے۔ یعنی چیف جسٹس کی بات میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قائد اعظم کی جس طرح انتقال ہوا تو اس سے آپ کوئی سبق نہیں سیکھتے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مملکت کے سربراہ کی گاڑی وہ دی جائے جو خراب ہو جائے گی، اور پھر اس گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، پھر اس گاڑی کا بیک اپ کوئی نہ ہو، پھر اس گاڑی کے ساتھ ریسکیو کوئی ٹیم نہ ہو، پھر ان کی بہن سڑک پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی رہے، اور پھر ان چیخوں کو کوئی نہ سنے؟ کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ یار! کہ قائد اعظم نے تو لکھا تھا ایوب خان کے فائل کے اوپر کہ اس بندے کو آپ نے کوئی تقرری بڑی نہیں دینی، تو وہ آپ نے کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا۔ تو آپ کیا کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ بس چھوڑ دیں۔ اس ملک کے اندر میرا باپ جو خواب لے کے آیا تھا وہ خواب لوٹ گئے، بس ختم ہو گئے وہ خواب۔ میں مایوسی نہیں پھیلا رہا، میں مایوسی دیکھ تو رہا ہوں نا۔ تو میں تو ایک صحافی ہوں، تو جو میں دیکھ رہا ہوں میں وہی بولوں گا۔ چلیں سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔